ظفر بنام ظفر حامد میر 23 اپریل 2020۔ بہادر شاہ ظفر اور ایس ایم ظفر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ تھے جن پر برطانوی حملہ آوروں نے ہندوستان کی خود مختاری کے خلاف سازش کے الزام میں دہلی کے لال قلعہ میں ایک نام نہاد مقدمہ چلایا اور پھر انہیں رنگون جلا وطن کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا رنگون میں انتقال ہوا اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ ایس ایم ظفر پاکستان کے ممتاز قانون دان اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جو 1930 میں رنگون میں پیدا ہوئے۔ رنگون کو اب ینگون کہا جاتا ہے جو میانمار برما کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ایس ایم ظفر کے والد یہاں روزگار کے سلسلہ میں مقیم تھے لیکن وہ کچھ ہی عرصہ کے بعد اپنے آبائی شہر شکرگڑھ لوٹ آئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بہادر شاہ ظفر اور ایس ایم ظفر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو میں ان دونوں کا بار بار ذکر کیوں کر رہا ہوں۔ دراصل ایس ایم ظفر صاحب نے مجھے ایک خط بھیجا ہے۔ یہ خط 16 اپریل 2020 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم کے بارے میں ہے، اور اس خط میں سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کا ذکر پڑھ کر مجھے بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر یاد آ گیا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ مشکل یہ ہے کہ ایس ایم ظفر میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور میر ظفر اللہ جمالی صاحب بھی ناچیز کے لیے بہت محترم ہے۔ 2002 میں جیو نیوز پر جو پہلا ٹاک شو اس خاکسار نے کیا، اس کا موضوع تھا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس پروگرام میں مخدوم امین فہیم اور مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ میر ظفر اللہ جمالی جلوہ افروز ہوئے۔ کچھ دن بعد جمالی صاحب وزیر اعظم بن گئے اور وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا کر انہوں نے پہلا انٹرویو مجھے دیا۔ وہ پاکستان کے پہلے بلوچ وزیر اعظم تھے، پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو بلوچوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، لیکن میری ان سے نیاز مندی برقرار ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب کا خط ملنے کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے میری مشکل آسان کر دی۔ پہلے ایس ایم ظفر صاحب کے طویل خط سے کچھ اہم اقتباسات پڑھ لیجئے۔ محترم حامد میر، السلام علیکم۔ آپ کا کالم روزنامہ جنگ میں پڑھا جس میں آپ نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے میری معمولی سی کوشش اور مطالبہ کو ایک زوردار بیان کہہ کر پذیرائی دی ہے، جس پر میں شکر گزار ہوں۔ اللہ کرے کہ اس زوردار بیان سے میر شکیل الرحمان اور دیگر صحافی جو بلا جواز حراست میں ہیں کو رہائی میں اثر آ جائے۔ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق اپنی کتاب میں جو داستان بیان کی ہے وہ اسی احترام سے لکھی ہے جو اکثر پاکستانیوں کے دل میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے، جس میں آپ بھی صف اول میں شامل ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ڈی بریفنگ کے دوران ہر میٹنگ میں شامل رہا ہوں۔ مجھے اچانک آخری ملاقات میں شمولیت سے روک دیا گیا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب کو احتیاطاً فون پر کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا بیان نہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہو۔ تب مجھے پتہ لگا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے فون پر گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی تھی، تو فطری طور پر مجھے شکایت بھی تھی۔ میں اصلی واقعات کو بر وقت منظر عام پر لانا چاہتا تھا تاکہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کی اصلیت کا عوام کو علم ہو سکے۔ میری حالیہ کتاب ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ سے پہلے جون 2012 میں ایک کتاب سینیٹر ایس ایم ظفر کی کہانی ان کی اپنی زبانی کے نام سے شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں یہ تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے تھے، اور یہ کتاب جنرل پرویز مشرف کو خود جا کر پیش بھی کر دی تھی، لہٰذا میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ بعد میں یہی باتیں میں نے سینٹ میں بھی کر دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اگر کچھ واقعات کو باوجود تسلیم کر لی ہے تو پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ اب میں کالم کے اس حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے 2010 میں ایک انٹرویو میں آپ سے کہا تھا کہ جنرل مشرف ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اور یہ کہ امریکی ہوائی جہاز انہیں لینے کے لیے آ چکا تھا۔ ریکارڈ درست کرنے کے لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ظفر اللہ جمالی کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یا ان کو کوئی غلط اطلاع ملی ہوگی، یا پھر وہ اپنے استعفے کی اصل وجہ بیان نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ جنرل مشرف سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں ان میں کئی بار ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل رہے۔ مجھے کبھی یہ اشارہ نہ ملا کہ وہ ڈاکٹر قدیر کو کسی اور ملک کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ ملک کا کوئی بھی سربراہ ایسی خودکشی نہیں کر سکتا تھا۔ افواج پاکستان کی سوچ یہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی ملک یا ادارے کے حوالے کرنے اور ان سے تفتیش کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے واشنگٹن میں یہ کہا کہ اگر وہ حکومت میں آئیں تو ڈاکٹر قدیر کو IAEA کے حوالے کر دیں گی، تو سابق آرمی چیف اور فوجی جرنیلوں کا رد عمل یہی تھا کہ یہ بیان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے ایسا بیان کیوں دیا۔ چنانچہ اگر کوئی جہاز آیا بھی تو وہ مایوس ہو کر چلا گیا ہوگا۔ میری مدرجہ بالا گزارشات تاریخ کا بوجھ اتارنے کی صحیح ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے تاریخ کا بوجھ اتار دیا۔
میں نے ظفر اللہ جمالی سے رابطہ کیا تو وہ کراچی میں تھے۔ انہیں بتایا کہ ایس ایم ظفر صاحب کا خط مجھے ہر حال میں شائع کرنا ہے، لیکن آپ کا موقف بھی ضروری ہے۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا کہ ایس ایم ظفر لا کالج میں میرے استاد رہے ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں۔ 2010 میں تمہیں جو کہا تھا اس پر قائم ہوں۔ بزرگوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جو اگلے جہاں میں شرمندگی کا باعث بنے، لہٰذا میں نے جو کہا اس پر مجھے کبھی کہیں پر شرمندگی نہیں ہوگی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم جیو نیوز کو پاکستان میں نشریات کی اجازت بغیر کسی ذاتی مفاد کے دی تھی۔ میرے نیک جذبات شکیل صاحب تک پہنچا دینا۔ ان کی باتیں سن کر بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر یاد آیا، روئے جو دل کو کھول کر ٹکڑے جگر ہونے لگا، اور اگر رونے کو روکا درد سر ہونے لگا۔ کچھ خبر قاصد نے دی ایسے کہ سنتے ہی جسے، دل سے میں مجھ سے میرا دل بے خبر ہونے لگا۔